ساتھیوں میں جس شخص کی کہانی آپ کو سنا رہا ہوں اس کا دبکا، وجکا، بدماشی، اس کا جرم وہ پورے پنجاب کی پولیس کے لیے ایک چیلنج تھی۔ دیکھنے میں وہ نوجوان چاقو چوبند تھا لیکن اتنا بے خوف تھا جو بھتہ دینے سے انکار کرے وہ اس کے نزدیک واجب القتل ہے۔ اس کا نام تھا نقاش عرف کاشی بھٹی۔ کاشی بھٹی کا پہلا مقابلہ ہوا ہے نا، وہ تقریباً 36 گھنٹے تک جاری رہا۔ راکٹ لانچر برسائے کاشی بھٹی نے پولیس پہ۔ پنجاب حکومت نے ان دونوں کی قیمت جو ہے نا سروں کی، وہ 1-1 لاکھ روپے رکھی اور اس کو زندہ گرفتار کرو یا مردہ، اور اس کی ٹانگ میں گولی لگی کاشی کی اور ٹانگ کاٹنا پڑی۔ ساتھیوں، ضلع شیخوپرہ جو ہے وہ جرائم کے اعتبار سے ایک دور میں پنجاب کا ٹاپ موسٹ سٹی رہا ہے۔ ضلع شیخوپرہ کی ایک تو تحصیلیں اور اس کی حدود، ان کے بیشتر علاقے ان تحصیلوں کے ایسے ہیں جہاں جرائم کی نرسریاں آباد ہیں، جہاں سے جرم جنم لیتے ہیں، مجرم بھی وہاں پیدا ہوتے ہیں، ان کی نسل، ان کی بڑھوتی، ان کے جرائم میں اضافہ، یہ کچھ اس مٹی کی تاثیر ہے ضلع شیخوپرہ کی۔ پرانے بڑے بوڑھے بزرگ جو ہیں ہمارے، وہ جو شیخوپرہ کے قصے سناتے تھے تو اس سے یہ لگتا تھا کہ شاید میرا خیال ہے کہ سارے پنجاب کے جرائم ایک طرف اور ضلع شیخوپرہ کا جرم ایک طرف ہے۔ اس دھرتی نے، شیخوپرہ کی سرزمین نے ایسے ایسے مجرم، ایسے ایسے خطرناک مجرم مجھے کہنا چاہیے، وہ پیدا کیے ہیں کہ عقل ماننے کو، تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے کہ ایسا بھی کوئی شخص ہو سکتا ہے جو اتنا ڈیئر ڈیول بھی ہے۔ مطلب پولیس کو وہ سمجھتے کچھ نہیں۔ بعض ضلع تو اب تو خیر اس میں سے کچھ شیخوپرہ میں سے اور بھی تحصیلیں مختلف اضلاع کی نکل آئی ہیں، لیکن شیخوپرہ اب بھی آبادی کے اعتبار سے بہت بڑا ضلع ہے۔ لاہور سے متصل، مطلب لاہور سے متصل کیا ہے کہ آپ شاہدرہ کراس کریں تو تحصیل فیروز آلہ شروع ہو جاتے ہیں ادھر سے جی ٹی روڈ پہ، اور شیخوپرہ کی طرف جائیں تو فیکٹری ایریا تھانہ شیخوپرہ وہیں مین روڈ پہ آ جاتا ہے، جیا موسیٰ۔ تو یہ لاہور کا ہی ایک حصہ ہے، اور لاہور میں ہونے والے جرائم جو ہیں ان میں اسی شیخوپرہ کی سرحد سے لاہور کی سرحد متصل ہے، وہاں آنے والوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو لاہور کو جرائم کا گڑھ بناتی ہے، گڑھ بنانے کا موجب بنتی ہے۔ آج ساتھیوں میں جس شخص کی کہانی آپ کو سنا رہا ہوں اس کا دبکا، پنجابی میں وجکا، بدماشی، اس کا جرم، اس کی ہائی ہینڈنس، وہ پورے پنجاب کی پولیس کے لیے ایک چیلنج تھی۔ دیکھنے میں وہ نوجوان چاقو چوبند تھا، مضبوط جسم کا تھا، جسامت بڑی اچھی تھی اس کی، لیکن اتنا نڈر تھا، اتنا بے خوف تھا کہ وہ پوری پولیس کے لیے خطرے کی گھنٹی تھا۔ اس کے کریڈٹ میں، کہنے کو کریڈٹ ہے لیکن اصل میں تو ڈسکریڈٹ ہے یہ، وہ کئی پولیس مقابلے تھے، کئی پولیس ملازمین کو شہید کرنے کا باعث بنا وہ، اور اس پہ پولیس نے جتنی بار ہاتھ ڈالا، 2 پولیس مقابلے تو ایسے ہیں جو آئی جی اور چیف منسٹر کے لیول پہ باقاعدہ تفویض کیے گئے، اور وہاں ڈی آئی جی صاحبان، ڈی آئی جی شیخوپرہ تعینات کیے گئے۔ 2 پولیس افسران، میرے کرائم رپورٹنگ کا دور تھا، ایک ڈی آئی جی شیخوپرہ لگے چودھری تنویر احمد، ایس ایس پی لاہور رہے، پھر ڈی آئی جی ذوالفقار احمد چیمہ، وہ بھی ایس ایس پی لاہور رہے، نیفٹیک کے سربراہ کے طور پہ بھی حال ہی میں ریٹائر ہوں۔ یہ جو 2 ڈی آئی جی صاحبان ہیں، ان کو حکومت نے بالخصوص تعینات کیا ڈی آئی جی شیخوپرہ اس شخص کی سرکوبی کے لیے۔ اس کا نام تھا نقاش عرف کاشی بھٹی۔ سالار بھٹیاں ایک گاؤں ہے صفدر آباد تحصیل میں، بڑی بڑی مشہور سیاسی شخصیات بھی یہاں سے پیدا ہوئی ہیں، اسی سالار بھٹیاں کے ایم پی ایم این اے بنے۔ اس کی ایک تحصیل جو ہے وہ ادھر تحصیل کے ایک سرحد حافظ آباد میں بھی لگتی ہے، ایک گجراں والے کو بھی ٹچ کرتی ہے۔ یہ سالار بھٹیاں جو ہے، یہاں کا کاشی بھٹی جس قدر نامور ہوا ہے، اس سے باقاعدہ پولیس خوف کھاتی تھی۔ کئی تو اس کے ڈیرے پہ آ کے بیٹھتے بھی تھے، کاشی بھٹی ڈیرے دار بھی کہلاتا تھا، لیکن جو سالار بھٹیاں کے 3 گروپ تھے، ایک نمبردار تھا، تافو تھا، کاشی بھٹی، یہ بھٹی تھے زیادہ، لیکن جو 2
برسر پیکار تھے، ان میں ایک تافو اور دوسرا کاشی بھٹی۔ یہ دو گروپ ایسے تھے جن کی آپس میں دشمنی تھی قتلوں کی، لیکن دشمنی جو ہے نا پنجاب میں بالخصوص دشمنی جو ہے جائیداد کی، اثاثوں کی، دولت کی، رقابت، یہ بعد میں جرائم کی دنیا میں بہت نامور ہوتی ہیں یہ دشمنیاں، اور جو بڑے بڑے جرائم پیشہ پیدا ہوئے ان کا جو آغاز ہے، جرم کی کہانی جو ان کی شروع ہوتی ہے وہ شروع اسی دشمنی سے ہوتی ہے۔ جب تین گروپ آپس میں پھر دو اکٹھے ہو گئے تو ایک کے خلاف دونوں اتحاد کر لیا، کاشی کے ساتھ دوسرا گروپ نمبرداروں کا مل گیا، تافو کے خلاف جو اعلان بغاوت کیا انہوں نے، اور تافو کے ساتھ کئی بار آمنا سامنا ہوا، اور جو دو مقابلے ہیں کاشی بھٹی کو پکڑنے کے، گرفتار کرنے کے، اس سے پہلے صرف یہ سمجھ لیں دشمنی تافو سے تھی، وہ تبدیل ہوئی بھتہ خوری میں، وہ تبدیل ہوئی ڈکیتی میں، وہ تبدیل ہوئی اغوا میں، وہ تبدیل ہوئی اجرتی قتل میں، پولیس مقابلوں میں، تھانوں پہ حملہ، راکٹ لانچر، گرنیڈ، دستی بم جسے کہتے ہیں، دستی بم، کلشن کوفیں، رائفلیں، کوئی ایسا اسلحہ نہیں ہوگا، اس کا نام نہیں سنا ہوگا کسی نے، وہ کاشی بھٹی اور اس کے ساتھیوں کے پاس ہوتا تھا۔ شہزاد اس کا ایک بہت بااعتماد ساتھی تھا، دونوں مرے بھی اکٹھے ایک ہی پولیس مقابلے میں ہیں، لیکن یہ شہزاد اور کاشی جو ہے یہ باقاعدہ خوف کی علامت تھے، اس روئے زمین پر پولیس کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھے۔ یہ جو کاشی بھٹی کا پہلا مقابلہ ہوا ہے نا، وہ تقریباً 36 گھنٹے تک جاری رہا۔ یہ مسلسل فائرنگ جو ہے 36 گھنٹے میں یہ پولیس کی ناکامی ثابت ہوئی، پولیس کو کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی پہلے پولیس مقابلے میں۔ 36 گھنٹے تک مقابلہ جاری رکھا، لاہور سے پولیس گئی، ارد گرد کی گجرانوالے کی پولیس بھی آئی، وہ مقامی تھانے شیخ اپرے کے، وہ ساری کی ساری انوالو تھی پولیس، لیکن کاشی بھٹی کا یا اس کے ساتھی کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکی۔ راکٹ لانچر برسائے کاشی بھٹی نے پولیس پہ، کئی لوگ شہید بھی ہوئے پولیس والے، لیکن یہ نہ صرف یہ کہ کاشی بھٹی کو نہیں پکڑ سکی، اس کے کسی بھی ساتھی کو نہیں پکڑ سکی، لیکن پولیس نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم نے راکٹ لانچر سمیت جو ہے نا بہت سا اسلحہ برآمد کیا اور ان کو بھاگنے پہ مجبور کیا، وہ فرار ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کامیابی کوئی نہیں ہے۔ اس کے بارے میں، کاشی بھٹی کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ پولیس والوں کو قتل کرنے میں، اور جو شخص اس کو بھتہ نہیں دیتا تھا اس کو قتل کرنے میں ید طولہ رکھتا تھا، کوئی لحاظ نہیں کرتا تھا، جو بھتہ دینے سے انکار کرے وہ اس کے نزدیک واجب القتل ہے۔ کئی قتل کیے اس طرح، اور یہ بھتہ جب کوئی نہیں دیتا تھا نا تو اسے چیلنج کرتا تھا باقاعدہ کہ تگڑے ہو جاؤ، میں آ رہا ہوں۔ اور اس کے گینگ میں 30-32 ارکان شامل تھے، وہ ایسا گروپ تھا جس کو یہ استعمال کرتا تھا، ان کے پاس جدید اسلحہ تھا، اور جیسے ہی پتہ لگا کسی شخص نے بھتہ دینے سے انکار کیا ہے، وہ گروپ کے لوگ اس کے پہنچتے تھے یا خود بھی چلا جاتا تھا اور اس کو جو ہے نا ختم کر کے دم لیتا تھا۔ یہ کئی معاملات ایسے ہوئے ہیں۔ اب ایک مقابلہ ایسا تھا جو 14 گھنٹے تک جاری رہا، لیکن اس کو پولیس کو جزوی کامیابی اس میں ہوئی۔ یہ دوسرا مقابلہ بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ پہلا مقابلہ جو ہے وہ 36 گھنٹے جاری رہا، دوسرا مقابلہ ایسا تھا جو 14 گھنٹے جاری رہا۔ اس میں اس کا ایک بھائی تھا عمران عرف مانو، وہ مارا گیا، اور اس کی ٹانگ میں گولی لگی کاشی کی، اور ٹانگ کاٹنا پڑی، زہر پھیل گیا۔ یہ لنگڑا ہونے کے باوجود، معذور ہونے کے باوجود وہاں سے بھاگا، اور بھاگتے ہوئے اس نے اعلان کیا کہ میرا چیلنج ہے، میں چھوڑوں گا نہیں ان پولیس والوں کو جنہوں نے میرے بھائی عمران کو مارا ہے پولیس مقابلے میں۔ یہ جو 14 گھنٹے کا مقابلہ تھا، اس میں کاشی بھٹی کے گروپ کے 7 بندوں کو زندہ پکڑا، ایک کو مارا، کاشی کو معذور کیا۔ یہ پولیس مقابلے میں جزوی کامیابی پولیس کو ملی، اسلحہ بھی پولیس نے برآمد کرنے کا وہ کہا۔ ایک دفعہ ایک اور بھی معاملہ ہوا کہ اس کا شہزاد، ایک جو دوست تھا نا، بڑا بااعتماد ساتھی، وہ بھی آیا تھا فیصل آباد میں۔ فیصل آباد میں سسرال تھا اس کو گرفتار کرنے کے لیے ستیانہ بہت بڑا تھانہ ہے، فیصل آباد کا شہری تھانہ ہے، اس کی پولیس کی بھاری نفری جو ہے نا ستیانہ چلی گئی۔ اس کو اطلاع ملی کہ شہزاد یہاں ہے، کاشی کا دست راست ہے، وہ وہاں پکڑنے اس کو گئے، اس کے قابو نہ آیا، نکل گیا وہ، لیکن اس کے گھر والوں کو، اہل خانہ کو، خواتین کو پکڑ لیا۔ ستیانہ پولیس پکڑ کے تھانے لے آئی، تھانے میں بند کر دیا۔ جب اطلاع ملتی ہے کاشی کو تو کاشی اپنے ساتھیوں کے ساتھ جاتا ہے، شہزاد بھی ساتھ جاتا ہے،
اور تھانہ ستانے پہ حملہ کر دیتے ہیں۔ تھانہ ستانے پہ حملہ میں پولیس والوں نے بھاگ کر جانیں بچائی، کئی پولیس والوں کی گولیاں لگیں، مارا پیٹا، تشدد کیا، تھانے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، بڑا برا۔ اور یہ اس قدر خوف پھیلا کہ پولیس پہلے ہی سے خوفزدہ تھی، لیکن اس ستیانہ تھانے پہ حملے کے بعد جو ہے نا، یہ پولیس اپنے آپ کو نہتا سمجھنے لگ پڑی اس کے مقابلے میں کہ یہ بڑا بھاری بھرکم آدمی ہے۔ تو اس کی گڈی پھر چڑھ گئی اور اس نے جو ہے اعلان کہا جی کہ میرے دوست کے، میرے ساتھی کے جو گھر والوں کو پکڑا گیا ہے، ان کو حراست میں لا کے تھانے بٹھایا گیا ہے، تو اس کا بدلہ میں نے لے لیا۔ تھانے پہ حملہ کر کے اس کے خلاف پولیس مقابلوں کے تقریباً 13-14 مقدمات تھے، جن میں کئی پولیس والے شہید بھی کیے گئے۔ اب شہزاد اور کاشی بھٹی، ان دونوں کی جو حرکات تھی، بدماشی جو ان کی تھی، اور ان کے پاس جو بھی معاملات ان کے خلاف چل رہے تھے، ان پر پنجاب حکومت نے ان دونوں کی قیمت جو ہے نا سروں کی، وہ 1-1 لاکھ روپے رکھی، جس کی ہیڈ منی مقرر ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ پولیس کے لیے انتہائی خطرناک شخص ہے، اور اس کو زندہ گرفتار کرو یا مردہ، 1 سر کی قیمت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شوٹ ایٹ سائٹ، کہ اس کو گولی مار دی جائے فوراً۔ اب شیخوپورہ میں کئی اس طرح کے کرمنل پیدا ہوئے ہیں، لیکن ان میں اگر ٹاپ 10 دیکھے جائیں تو ان ٹاپ 10 میں اس کاشی بھٹی کا شمار ہوتا تھا۔ اور خانقاہ ڈوگرہ میں 4-5 ساتھی اس کے پکڑے گئے تھے۔ خانقاہ ڈوگرہ میں بڑا مشہور رہا ہے، صفدر آباد جو ہے وہاں کے لوگ بھی ایم پی بنتے رہے ہیں، لیکن ان کے ہاں بھی جو ہے نا بہت جرم کی کہانیاں ہیں۔ وہ جب پکڑے گئے تھے خانقاہ ڈوگرہ میں، تو ان کے چھڑوانے کے لیے بھی کاشی بھٹی نے ایک حملہ کیا تھانے پہ، خانقاہ ڈوگرہ پہ، اور خانقاہ ڈوگرہ سے اپنے ساتھیوں کو چھڑا کے لے گیا۔ پولیس والے ریٹیلیٹ نہیں کر سکے، یہ پولیس کی 4-5ویں ناکامی تھی۔ کئی بار کاشی بھٹی سے آمنے سامنے وہ پولیس ناکام لوٹتی رہی۔ وہ پولیس جو یہ والا انکاؤنٹر تھا نا پولیس کے ساتھ، اس میں کاشی بھٹی اپنے ساتھیوں کو چھڑانے میں کامیاب ہو گیا، جس کے بعد پنجاب کی انتظامیہ ہل کے رہ گئی۔ وہ ناظرین جو میں نے آپ کو پہلے بلایا نا 14 گھنٹے والا مقابلہ، وہ 14 گھنٹے کا مقابلہ تھا۔ جو تنویر صاحب DIG تھے، انہوں نے خود کمانڈ کیا اس کو، وہاں انہوں نے کئی تھانوں کی پولیس ساتھ لے گئے تو مقابلہ کیا تھا۔ اب میاں شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی، تو میاں شہباز شریف صاحب کی حکومت میں جب اس نے ساتھی چھڑائے خانقاہ ڈوگرہ تھانے پہ حملہ کر کے، تو وہ انہوں نے اپنے لیے اس کو چیلنج سمجھا، اور انہوں نے کہا جی کہ پنجاب حکومت کی ریٹ کو چیلنج ہے۔ اور وہاں پھر انہوں نے اسپیشلی بلا کے خاص طور پہ ذوالفقار چیمہ صاحب جو کرائم فائٹر ہیں، بہت بڑے، ان کے بھائی افتخار چیمہ صاحب MNA بھی رہے، وفاقی وزیر بھی رہے، بھائی جج بھی، سیشن جج لاہور بھی رہے، تو وہ جو ذوالفقار چیمہ صاحب ہیں ان کو DIG شیخوپورہ تعینات کیا گیا، اور انہیں ٹاسک دیا گیا کہ کاشی بھٹی جو ہے اس سے جان چھڑوائیں۔ تو ذوالفقار چیمہ صاحب جو ہیں، وہ ننو گرایا والا واقعہ اگر ناظرین آپ کو یاد ہو، وہ گجرانوالے DIG کے طور پہ ننو گرایا جو ہے ان کے ساتھ جو کیا تھا لاہور میں، یہ جو نجا فیجا منشیات فروش تھے۔ چیمہ صاحب جو ہے نا اس اعتبار سے جو ہے نا، وہ نہایت مستحکم فرشناس پولیس افسر ہیں، ادیب، شاعر ہیں، بڑی کتابیں انہوں نے تصنیف کی ہیں۔ ذوالفقار چیمہ صاحب کو DIG شیخوپورہ لگایا گیا اور انہیں ٹاسک دیا گیا کہ وہ یہ پکڑ لیں۔ ہوتا یہ ہے کہ کاشی بھٹی کے حوالے سے یہ بات مشہور ہے کہ کاشی بھٹی جو ہے وہ کئی اس کے گروہ کے لوگ، اور وہ خود کئی لوگوں کو اغوا کر کے مختلف مقامات پہ رکھتا تھا، اور ان کے باہر پہرے دار بٹھاتا تھا، اور یہ کہتا تھا کہ مغوی جو ہے نا وہ اس وقت تک رہا نہیں ہوگا جب تک تاوان یا بھتہ مجھے نہیں دو گے، تو وہ ان کو تاوان لے کے جو چھوڑتا تھا۔ اب یہ وہاں انہوں نے کاشی بھٹی کے لیے ذوالفقار چیمہ صاحب نے ایک پلان کیا، اور یہ کہا جی کہ کاشی بھٹی جو ہے اس کے ساتھ پولیس نے وہ سلوک کرنا ہے جو انتہائی قبیح قسم کے مجرم کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ تو ایک دن ذوالفقار چیمہ صاحب کی بنائی ہوئی ایک پارٹی وہ خود لیڈ کر رہے تھے، ان کا کاشی بھٹی سے، شیخوپورہ میں کاشی بھٹی اور اس کے ساتھیوں سے اس کا مقابلہ ہوتا ہے، اور وہیں کاشی بھٹی شیخوپورہ رینج، شیخوپورہ ریجن، شیخوپورہ ڈویژن، اس کی پولیس جس کے سربراہ چیمہ صاحب ہیں، ذوالفقار چیمہ صاحب، 3-4 اضلاع اس میں شامل ہیں شیخوپورہ کے، وہ ان اضلاع کی بھرپور ڈویژنل ٹیم جو تھی ان کے ساتھ مقابلے میں کاشی بھٹی اور اس کا ساتھی شہزاد، وہ دونوں مارے جاتے ہیں، اور ان سے جو بھاری اسلحہ برآمد ہوتا ہے، وہ سنا یہ ہے کہ پنجاب کی تاریخ میں برآمد ہونے والا سب سے سنگین آتشی اسلحہ تھا۔ خودکار ہتھیار جو تھے وہ جو اس سے برآمد ہوئے، ان کے ساتھ مقابلہ کئی گھنٹے جاری رہا، لیکن پولیس اس بار، یہ کوئی 6-7ویں بار ایسا ہوا
بڑی مشکل سے کامیاب ہوئی اور دونوں بندوں کو جو واصل جہنم کیا. کاشی بھٹی بھی مارا گیا, شہزاد بھی مارا گیا, اور پولیس نے اس کے بعد جشن فتح منایا. وہ کیسے جشن فتح منایا مجھے ابھی تک یاد ہے وہ واقعہ. وہ انہوں نے خوشی کا اظہار کیا. لاہور, شیخوپرا, گجرانوالہ, منڈی بہاؤالدین اور حافظ آباد, یہ 4-5 جو متصل اضلاع ہیں, ان کی پولیس کے لیے چیلنج بنا ہوا تھا. ان سارے اضلاع کے تھانوں میں باقاعدہ پولیس والے جو ہیں ان کے چہروں پہ رونق دکھائی دی کہ ایک ایسا قبیح مجرم مانا گیا جس نے کئی لوگوں کو قتل کیا. جدید اسلحہ جو ہے نا وہ اچھا پولیس کا اسلحہ بھی چھیننے کے کئی واقعات ہیں, وہ بھی اس نے اپنے کھاتے ڈالے ہوئے تھے. پھر یہ بھی بات ناظرین بڑی اہم بات پتہ لگی کہ جس پولیس والے سے اسے بدلہ لینا چاہتا تھا نا, یہ چھپ کے اس پہ وار نہیں کرتا تھا, اعلان ہی کہتا تھا کہ میں آ رہا ہوں, تگڑا ہو جا. اور یہ شیخوپرا ضلع کے اور ساتھ اس کے آگے وہ جو فیصل آباد کے دونوں تھانے دار, وہ بھی اسی طرح مارے تھے اور ان کو پیشی سے وہ باہر نکلے عدالت سے, شیخوپرا پیشی پہ آئے تھے, ان دونوں کو قتل کیا تھا. کئی واقعات اس کے جو ہے نا اس طرح کے تھے جن میں کاشی بھٹی نے پولیس والوں کو ٹارگٹ کیا اعلان. تو یہ کاشی بھٹی کا خاتمہ ذوالفقار چیمہ صاحب کی سربراہی میں پولیس نے, ان کی ٹیموں نے کیا, جس کے بعد پنجاب کی سرزمین پہ بالعموم اور شیخوپرا کی سرزمین پہ بالخصوص ایک اہم انتہائی خطرناک مجرم جو ہے وہ مارا گیا اپنے ساتھی شہزاد سمیت. شہزاد بھی اس سے کم نہیں تھا, وہ بڑا ڈیڈ تھا. اس وجہ سے پولیس کے لیے وہ بھی چیلنج بنا ہوا تھا, کیونکہ ظاہر ہے اس کے لیے بھی تو بہت کچھ کرتا تھا یہ کاشی بھٹی. جب دونوں یہ مارے گئے تو اب شیخوپرا میں شرح جرائم جو ہے نا اس میں نمایاں کمی واقع ہوئی.